ہادیوں رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں مفتی محمد جمیل رضا عطاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں، تو پہلے ہم اپنے ان ویڈیو سوالات کو دیکھتے ہیں۔ میرا نام محمد شہباز عطاری ہے۔ مفتی صاحب، اگر کسی نے قسم کھائی اور پوری نہ کر سکا تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ جی، قسم کھائی اور پوری نہیں کی تو بظاہر یہی ہے کہ آئندہ مستقبل کے ہی کسی کام کی قسم کھائی تھی اور اسے پوری نہیں کی، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی آدمی نے قسم کھائی ہے اور پوری نہیں کی، اب یہ جو جملہ ہے اس میں قسم ٹوٹنے کا پہلو بھی بن رہا ہے کہ ہو سکتا ہے قسم ٹوٹ گئی، پوری نہیں کی، اور ایک پہلو یہ ہے کہ ابھی تک اس نے اپنی قسم کو پورا نہیں کیا، کبھی بھی پورا کر سکتا ہے۔ تو اب ایک صورت جس میں قسم پوری نہ کی اور اس کا معنی یہ بنے کہ قسم ٹوٹ جائے، اس کی صورت یہ ہے کہ ایک آدمی نے مثال کے طور پہ کسی خاص دن کے لیے کوئی قسم مانی کہ خدا کی قسم میں آپ کو آپ کی رقم 5 تاریخ تک لوٹا دوں گا۔ اب یہ قسم کھائی ہے، اب دن گزرتے رہے اور 5 تاریخ بھی آ گئی اور 5 تاریخ گزر بھی گئی۔ اس نے جو قسم کھائی تھی کہ 5 تاریخ تک آپ کی رقم لوٹا دوں گا، تو قسم پوری نہیں کی۔ تو یہ والی جو صورت ہے اس میں پایا جا رہا ہے قسم کا ٹوٹنا، کہ جو دن خاص کیا تھا وہ دن گزر گیا اور جو قسم کھائی تھی ویسا کا عمل پورا نہ کر سکا، تو فقہی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں قسم کا ٹوٹ جانا۔ قسم کا ٹوٹ جانا۔ تو جب قسم ٹوٹ جائے اور وہ یمین منعقیدہ ہو، یعنی مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائی تھی اور اس کا خلاف کر دیا، جیسے 5 تاریخ کو رقم آپ کی پیش کر دوں گا، اس پر خدا کی قسم کھا کے یہ جملہ کہا تھا، تو اب یہ قسم ہو چکی ہے، اور 5 تاریخ آنے سے پہلے یا 5ویں تاریخ تک اس نے اگر وہ رقم ادا کر دی، قسم پوری ہو گئی، حق بھی ادا ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ قسم بھی پوری ہو گئی۔ اور اگر 5 تاریخ گزر گئی، اب یہ 6 کو اگر رقم ادا کر دیتا ہے، قسم ٹوٹ گئی، اس پر اسے کفارہ دینا ہوگا۔ اچھا، ایک یہ ہے کہ آدمی نے کوئی قسم کے حوالے سے دن تاریخ کوئی فکس نہیں کیا، بس یہ کہا کہ خدا کی قسم میں آپ کو آپ کی رقم دے دوں گا، آپ یقین رکھیں میں آپ کو خدا کی قسم آپ کی رقم دوں گا، اب ابھی تک نہیں دے رہا، تو کہنے میں اگر یہ آئے گا کہ یہ قسم پوری نہیں کر رہا، اس نے ابھی تک رقم دی نہیں، یہ قسم پوری نہیں کر رہا، اب عرف عام میں لوگ اس کو کہیں گے کہ اس نے قسم پوری نہیں کی، اس نے قسم کھائی تھی کہ پیسے دے دوں گا لیکن ابھی تک پیسے نہیں دے رہا، یہ قسم پوری نہیں کر رہا۔ تو اس قسم پوری نہ کرنے کو قسم توڑنا یا قسم کا ٹوٹ جانا نہیں کہیں گے۔ اس صورت میں قسم نہیں ٹوٹے گی، لیکن جو قسم کھائی ہے اس کو پورا کرنا ہوگا اور صاحب حق کو اس کا حق ادا کرنا ہوگا۔ تو جب قسم ٹوٹ جاتی ہے تو پھر شرعی اعتبار سے پھر کفارہ لازم ہوتا ہے۔ اس کفارے کی ادائیگی میں ایک غلام آزاد کرنے کا ذکر ہے، اور فی زمانہ غلام آزاد کرنے کا دور نہیں ہے،
تو دوسرا آپشن پھر یہ ہے کہ 10 شرعی فقیر مستحق کی زکوٰۃ جو افراد ہوتے ہیں تو ان کو 2 وقت کا کھانا دے دیا جائے، یا ان افراد کو 10 جوڑے، ہر ایک کو ایک ایک جوڑا، ایک سوٹ پہنا دیے، جس میں شلوار قمیض، خواتین ہیں تو شلوار قمیض دوپٹہ، یعنی ایک سوٹ جو ہوتا ہے تو وہ سوٹ 10 میں سے ہر ایک کو ایک ایک سوٹ دے دیا جائے، یا 2 وقت کا کھانا، 2 وقت کا کھانا انہیں 10 افراد کو دیا جائے، جیسے صبح کھلا دیا تو دوپہر کو کھلا دیا، دوپہر کو کھلا دیا تو رات کو کھلا دیا، صبح ناشتہ کرا دیا تو رات میں ناشتہ کھانا کھلا دیا، تو یوں 2 وقت کا انہیں متوسط درجے کا کھانا فراہم کر دیا، چاہے اپنے پاس بلا کر کھلائے، ٹھیک ہے، یا کہیں ہوٹل وغیرہ پہ ان کو آنر سے کہہ دیا کہ بھئی یہ آدمی آئیں گے، آپ کے یہاں کھانا کھائیں گے، جو بل بنے گا میں پے کر دوں گا۔ تو اس میں ضروری ہے کہ مطلب جن کو صبح کھلایا شام میں بھی انہی کو کھلائے؟ جن کو صبح کھلائے تو وہی اگلے ٹائم کھائیں، یا جن کو دوپہر میں کھلائے وہی رات کو کھائیں، تو اس طرح یعنی ایک آدمی کے ایک دن کی جو خوراک ہے اس کا بندوبست کرنا ہے۔ تو اور یہ قدر مشکل کام ہے کہ صبح والے ہی میسر آ جائیں، رات میں بھی، دوپہر والے بھی رات اب کو یہ کہ جہاں یہ اویلیبل ہو تو اس صورت کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ 10 شرعی فقیروں میں سے ہر ایک کو صدقہ فطر کے برابر رقم دے دی جائے۔ یہ آسان سا۔ اب صدقہ فطر کی جو رقم ہے وہ 2 کلو آٹے کی جو قیمت بنتی ہے۔ اب یہ آٹا آپ جس مقام پر موجود ہیں وہاں جو اس کی ویلیو جو قیمت ہے اس کا اندازہ لگا لیں، جو ڈالرز میں مال کا لین دین کرتے ہیں یعنی بیرون ممالک والے ہیں تو وہ اس حساب سے اپنی ملکی کرنسی میں دیکھ لیں کہ کم از کم 2 کلو گندم کا آٹا یا گندم جتنے ریٹ پہ ملتا ہے اتنی قیمت آپ ہر ایک شرعی فقیر کو دے دیں۔ صحیح۔ تو اب مثال کے طور پہ اگر پاکستان کا ریٹ مثال کے طور پہ اگر 250 روپے میں 2 کلو آٹا بآسانی میسر ہے تو 250 روپے ایک آدمی کو دے دیے، دوسرے آدمی کو بھی 250 روپے دے دیے، تو اس طرح کرتے کرتے 2500 روپے اگر ہر آدمی کو 2 کلو آٹے کی قیمت آپ نے دے دی، اس کا مالک بنا دیا، تو اس طرح یہ 2 وقت کے کھانے کے برابر شمار ہوگا۔ اب اگر کوئی شخص ایسا اگر بالفرض پایا جائے کہ جو اس طرح مالی طور پر قسم کے کفارے کی ادائیگی پر قدرت نہیں رکھتا، کہ اس کے پاس مال و اسباب ہی نہیں ہے، اور اس وقت کی جو کرنٹ پوزیشن ہے وہ مال سے بالکل عاری ہے، خالی ہے، نہیں وہ مالی اعتبار سے صدقہ دے سکتا، قسم کا کفارہ ادا نہیں کر پا رہا، تو پھر 3 روزے لگاتار رکھے گا۔ 3 روزے۔ اس میں درمیان میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اگرچہ کسی بیماری کی وجہ سے ناغہ ہوا تو یہ جو گیپ آیا ہے اس گیپ کی وجہ سے جو روزے رکھے 1 یا 2 رکھے تھے وہ کفارہ نہیں بنے، 1 2 3 لگاتار 3 دن اس کو روزے رکھنے ہوں گے، تو تینوں دن جب لگاتار روزے رکھے گا تو یہ قسم کا کفارہ ہوگا۔ اور جب بھی قسم کا کفارہ ادا کرنے کا مرحلہ ہو تو اس میں نیت ذہن میں ہونا ضروری ہے کہ میں یہ جو فقراء کو کھانا کھلا رہا ہوں 2 وقت کا، جب میں ان کو صدقہ فطر کی مقدار رقم یا اتنا مال ان کو دے رہا ہوں، یا میں روزہ رکھ رہا ہوں مالی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے، تو ان میں کفارے کی نیت ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ کفارہ یہ دیگر عبادات سے ہٹ کر ایک جدا گانا ایک عبادت ہے، ایسی عبادت کہ جس کے ذریعے آدمی کا گناہ بھی مٹ جاتا ہے، تو اس کو کفارہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک الگ ایک انداز ہے، ایک عبادت ہے، تو اس لیے یہاں پر نیت کرنی ہوگی، اور کوئی بھی عبادت بغیر نیت کے ادا نہیں ہوتی۔ جی مزید کچھ سوالات ہیں، SMS پہ بھی سوالات ہیں، کی طرف بھی بڑھتے ہیں، اور اتفاق سے قسم کا موضوع چلا ہے تو قسم کے بارے میں بھی سوال ہے کہ کبھی کوئی دوسرا کسی کو قسم کھلا دیتا ہے، تمہیں خدا کی قسم ہے فلاں سے بات نہیں کرنی، سامنے والا کہے ٹھیک ہے، اب بعد میں سامنے والے نے اس فلاں سے بات کر لی تو کیا ہوگا؟ دیکھیں قسم کے الفاظ جس طرح کوئی آدمی خود سے ادا کرتا ہے کہ خدا کی قسم میں فلاں جگہ نہیں جاؤں گا، تو اب جو فلاں جگہ نہیں جاؤں گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو اس نے قسم کے الفاظ ادا کیے ہیں، اس سے اب فلاں کے گھر جانے پر قسم ٹوٹ جائے گی، صحیح۔ کفارے کے حکام لاگو ہوں گے جو ابھی بتائے۔
تو اسی طرح کوئی آدمی دوسرے کو قسم دوسرے پہ ڈال دے کہ تمہیں قسم، خدا کی قسم ڈال کر، یہ تمہیں خدا کی قسم بول کر میں کہتا ہوں کہ تم فلاں کے گھر نہیں جاؤ گے. اب یہ جو دوسرا آدمی ہے نا جس کو کہا جا رہا ہے، وہ اگر اس قسم کو جو اگلے شخص کی طرف سے اس کے اوپر ڈالی جا رہی ہے اگر وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے اپنے اوپر، اس کا التزام کر لیتا ہے، ٹھیک ہے میں وہاں نہیں جاؤں گا، اور یہ ٹھیک ہے کہتے وقت اس کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ نے جو مجھے قسم دی ہے وہ قسم میں اپنے اوپر طاری کر رہا ہوں، لازم کرتا ہوں، میں فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا یا فلاں کام نہیں کروں گا. تو دوسرے کی طرف سے کھلائی ہوئی قسم، ڈالی ہوئی قسم، جب کوئی آدمی اپنے اوپر اس کا التزام کر لے گا، اگرچہ قسم کے الفاظ نہیں بول رہا لیکن وہ ٹھیک ہے، اوکے، یہ جو الفاظ کہہ کر وہ گویا اس کی قسم کو اپنے اوپر ایک لاگو کر رہا ہے، تو قسم لاگو ہو جائے گی. لاگو ہو جائے گی. اور اگر معاملہ ایسا ہے کہ وہ دوسرے کی تصحیق کرتے، ٹھیک ہے، اوکے، یعنی وہ انداز سے ایسا پتہ چلے گا کہ آپ مجھے قسم ڈال رہے ہیں، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے قسم کھلانے سے مجھ پہ یہ کام لازم ہو جائے گا. واہ بھائی واہ. تو اس طرح کے کوئی ریئیکشن ایسا اگر دے کہ جس سے قسم کھلانے والے کو لگے کہ میرے قسم کھلانے کے باوجود یہ قسم کھا نہیں رہا، بظاہر بول رہا ہاں ہاں ٹھیک ہے، لیکن اس کا ٹھیک ہے اور ہاں ہاں کہنا اگر اس کا لہجہ ایسا ہو کہ جس سے طنزیہ ہو یا طنز بن رہا ہو، اس قسم کھلانے والے کو لگے کہ یہ میری بات کی تصحیق کر رہا ہے اور یہ قسم نہیں اٹھانا چاہ رہا، پھر قسم نہیں بنے گی. یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی مثال کے طور پہ جا رہا ہو اور کوئی آدمی کہے تم نے خدا کی قسم ہے تم نے ایک قدم آگے نہیں بڑھانا. صحیح. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اب جو آدمی ہے وہ قدم آگے بڑھائے گا تو قسم ٹوٹ جائے گی. اس چلنے والے قدم آگے بڑھا کر آگے گزرنے والے شخص کے اپنے اوپر اسے اختیار ہے کہ اگر دوسرے کی طرف سے ڈالی ہوئی قسم یہ اپنے اوپر طاری کرے گا، اپنے اوپر نافذ کرے گا، اس کا اظہار کرے گا، ٹھیک ہے میں نے آپ کی اس قسم کو مانا. اب وہ ایک قدم بھی آگے بڑھائے گا تو قسم گویا اس نے اپنے اوپر اس کا التزام کیا، قسم ٹوٹنے کی کوئی صورت پائے گئی، کفارہ دینا ہوگا. اور اگر چلتے پھرتے کسی بھی آدمی کو کوئی شخص کہے کہ تمہیں خدا کی قسم ہے تم نے گاڑی سے نیچے نہیں اترنا، خدا کی قسم ہے تم نے اپنے گھر نہیں جانا، اب اس طرح لوگ قسمیں دے دے کے تو گویا کسی کو بندی کر دیں گے، اسٹیچو بنا دیں گے، مجسمہ بنا دیں گے، تم نے ہلنا بھی نہیں ہے خدا کی قسم. تو اس کا مطلب ہے کہ اب کیا یہ کچھ بھی نہیں کرے گا. تو کسی کے اس طرح قسم کے الفاظ بار بار ڈالنے سے، کہنے سے قسم کسی بھی شخص پر اس وقت تک لاگو نہیں ہوگی جب تک کہ وہ دوسرے کی قسم کے الفاظ کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی کوئی بات، اس کا اظہار، اس کا اقرار نہ کر لے. ورنہ تو لوگ کئی ایس ایم ایس بھی ہوتے ہیں کہ شروع میں ہوتا ہے کہ تمہیں فلاں کی قسم یا اللہ کی قسم یا رسول کی قسم کہ اس کو تم آگے جو ہے وہ اتنوں کو فارورڈ کرے گے، اتنوں تک پہنچاؤ گے. اچھا ایک اس میں میسیج میں جو بات کی نا، تو قسم دی کہ تم نے فلاں سے بات نہیں کرنی، تو ایسی قسمیں ٹھیک ہے چلے خود قسم کھا لی کسی نے یا کسی دوسرے نے دی اور اس نے قبول کر لیا. اب وہ بات نہ کرنے کی، اور بات نہ کرنے سے یعنی وہاں شریعت کو مطلوب ہے کہ بات کی جائے، قطع تعلقی نہ کی جائے. کبھی بھائی بھائی کا معاملہ ہے یا کبھی ایک عام مسلمان کا، یا کبھی رشتہ داری ایسی ہے اور ماں باپ کے لیے کوئی کہہ دے یا ماں باپ بیوی کے لیے کہہ دیں یا اور کوئی ایسے، تو اب ایسے موقع پہ کیا کرنی چاہیے؟ کھا لی قسم کہ بات نہیں کرنی، لیکن وہاں شریعت کو یہ مطلوب یہ ہے کہ یہ بات کرے، قطع تعلقی وہاں نہ کرے، تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں جہاں پر قسم کھانے والے شخص کو اب اس کے سامنے جس بھی بات پہ اس نے قسم کھا لی ہے کہ یہ کام مجھے کرنا ہے یا یہ کام مجھے نہیں کرنا، کسی بھی بات پہ اس نے پلس یا نیگیٹو کوئی بھی بات پہ اس نے قسم کھائی ہوگی، تو اب اس شخص نے دیکھنا ہے کہ میں نے جس کام کے نہ کرنے کی قسم کھائی ہے آیا اس کو کرنا بہتر ہے یا نہ کرنا بہتر ہے. اچھا اسی طرح کسی کام کے کرنے کی قسم کھائی ہے تو اب اس پہ بھی غور کر لے کہ کرنا بہتر ہے یا نہ کرنا بہتر ہے. یا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ لیں کہ اپنی قسم پہ قائم رہنا بہتر ہے
یا قائم نہ رہنا اور قسم کو توڑنا بہتر ہے؟ صحیح. تو جہاں پر حدیث مبارکہ میں اس حوالے سے ترغیب موجود ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص قسم کھا لے اور وہ پھر دیکھے کہ قسم توڑنے میں بہتری ہے بہتری. تو اسے چاہیے کہ وہ کام کر گزرے، یعنی قسم کو توڑے اور پھر اس کا کفارہ بھی ادا کرے۔ اب جہاں آدمی کو لگتا ہے کہ قسم پر باقی رہنا بہتر ہے، پھر آدمی اپنی قسم پہ قائم رہ سکتا ہے۔ اچھا، اب یہاں جیسے والدین سے کلام نہیں کروں گا، تو والدین سے کلام نہ کرنے کی قسم کھانا، یہ اب اس کے دو پہلو آپ دیکھ لیں۔ ایک قسم کھا چکا کہ والدین سے بات نہیں کروں گا، اور اب والدین سے بات کرنا بہتر ہوتا ہے یا بات نہ کرنا بہتر ہوتا ہے؟ یہ تو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ ماں باپ سے کہ یہاں بات کرنا ہی ہم سے مقصود. بات کرنی ہی پڑے گی، اور ان سے بات نہ کرنے کی وجہ سے ان کی دل آزاری ہوگی، تو لہذا بات کرنے کا عمل ہی فوقیت رکھتا ہے، خیر اسی میں ہے، اور بات نہ کرنے میں شر ہی شر پایا جا رہا ہے۔ تو فوری طور پر یہاں پہ آدمی، اب یہ قسم کی افعال کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے قسم توڑنا کا حکم سخت بھی ہو جائے گا۔ جس نے ماں باپ کے ساتھ بات نہ کرنے کی قسم کھائی ہے تو یہاں تو اپنی قسم توڑنا اس پہ لازم ہے، صحیح. واجب ہو جائے گا کہ قسم توڑے اور ماں باپ سے ان کی جو دل آزاری اس نے کی ہے اس پہ معافی مانگے۔ تو اسی طرح اپنے محارم ہیں ان سے صلہ رحمی یہ واجب ہے، اور بیوی بچوں کے معاملات. بلا وجہ کسی نے قسم کھا لی میں اس سے بات نہیں کروں گا، تو بات نہ کرنے سے قطع رحمی ہو رہی ہے، تو یہاں پر بھی اس کو اپنی قسم توڑنی ہوگی، اور بات چیت کر کے قسم توڑ کے کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ کفارہ پہلے دینا ہے بعد میں؟ کفارہ ہوتا ہے قسم ٹوٹنے کے بعد کا عمل۔ اچھا. تو پہلے وہ کام کرنا ہے، یعنی قسم توڑنی ہے، اور اس کے بعد کفارے کی ادائیگی بھی لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے. یہ ناظرین کرام بڑی خوبصورت تعلیم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس میں حدیث پاک یہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، قسم کھائی اور اس کے خلاف کرنے میں خیر ہے، بھلائی ہے، تو پھر اپنی قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ دینا ہے۔ کئی رشتہ دار اپنی رشتہ داریاں توڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں صرف اسی بات پہ، جمیل صاحب کہ ہم نے تو قسم کھائی نا، ان کے گھر ہی قسم نہیں توڑ، ہاں قسم نہیں توڑا، ہم نے قسم کھا لی۔ اب ٹھیک ہے جذبات میں آپ نے کھا لی، قسم ذکر کر لی، اب اگر ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے ہم نے یہ نہیں کرنا، ہم نے قسم کھائی ہے شادی میں شرکت نہیں کرنی، ہم سے چونکہ مشورہ نہیں کیا گیا اس سے پہلے، اس کام سے پہلے ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا، تو ہم نے گویا کہ ان کے کسی فنکشن میں یا کسی تقریب میں ہم نے شرکت ہی نہیں کرنی، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح ہم قطع تعلقی کی طرف جو جائیں اور انہیں بیچ میں ہم کہیں کہ اللہ کا ہم نے چونکہ نام لیا ہوا ہے، قسم ہے، تو اسے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کی ممانت فرمائی۔ ہاں جہاں بات کرنی ہے تو مراد وہی ہے کہ وہاں جائز ہے، بات کرنا جائز ہے۔ جہاں جانے کی بات ہے کہ کہیں جانے نہ جانے پہ قسم کھائی، تو وہ جگہ ایسی ہو کہ جہاں جانا جائز ہو، اب جانا ہی گناہ کا کام ہے، وہاں پہ اس جگہ جانا ہی گناہ کا کام ہے بالفرض، کسی طرح کی بھی کوئی ایسی جگہ ہو سکتی، تو اب یہ نہیں کرے گا کہ میں ان کے دل رکھنے کے لیے قسم توڑ دوں اور وہ گناہ کے کام کروں، بلکہ اب یہ نہ جائے اور اپنی قسم کو پورا کرے اور اس قسم پر یہ برقرار رہے۔ لیکن یہ سوچ لینا چاہیے کہاں ہے، کہاں وہ گناہ والا معاملہ نہیں ہوتا۔ تو اس میں کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بہن بھائیوں سے جدا، بھائی اپنی بہنوں سے جدا، صرف ایک قسم کی وجہ سے کہ ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قطع تعلقیاں کرنا، اس وجہ سے ایک دوسرے کی شادیاں ترک کر دینا، اور کئی تو ایسے ہوتے ہیں کہ موت میت تک کی قسمیں کھا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے چہرہ نہیں دیکھنا، ہم نے جنازہ نہیں پڑھنا، ہم نے موت کے وقت بھی ان کا نہیں آنا۔ تو یہ عادتیں بھی اچھی نہیں ہیں، اس طرح کے کلمات بھی اچھے نہیں ہیں، اس طرح کی قسمیں کھانا بھی اچھا نہیں ہے۔ قسم تو ویسے ہی حتی الامکان کم سے کم ہونی چاہیے، جہاں ضرورت ہے تو وہاں اپنی بات کو پورا کرنا، موقت کرنا، لیکن جہاں ضرورت ہی نہیں ہے تو وہاں قسم ہمیں عام گفتگو میں نہیں لانی چاہیے۔ تاجروں کے لیے بھی یہی ہے، گھر میں بھی کئی بچے بچیاں شروع سے ان کی عادت قسم کی پڑ جاتی ہے، تو حتی الامکان والدین انہیں ٹوکتے رہیں، سمجھاتے رہیں، لیکن بہرحال یہ احکامات ہیں۔ جمیل صاحب آپ کچھ سن رہا ہو اور ہم نے بچوں بچی کی بات کی، اب ٹھیک ہے بالغ ہونے کے بعد کئی ایسی قسمیں تھیں، کھاتے رہے، کبھی کفارے کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، تو آپ اب کیا کرے وہ؟ یعنی کئی تو ایسا ہوگا نہیں جو سوچے تو ان میں ٹھیک ٹھاک کفارے ہو جائیں۔ اچھا، بعض خاندانوں میں اصل میں جیسے بچوں میں قسم کھانے کے الفاظ کی کثرت جو ہے نا، وہ ان کے خاندان میں، ان کے فیملی میں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، جیسے والد ہی قسم بہت زیادہ بات بات پہ کھا رہا ہو،
تو یہ عادت بچوں میں بھی آئے گی. ماں بہت زیادہ قسمیں کھا کھا کے کوئی بات کرتی ہو تو یہ عادت بچیوں میں بھی آئے گی. تو اگر کسی بالغ شخص نے، مرد عورت نے بالغ ہونے کے بعد سے اب تک جتنی بھی مرتبہ قسمیں کھائیں اور قسموں کو توڑا تو اس پر اتنے کفارے لازم ہوں گے. کفارے لازم ہو. کفارے لازم. اب یہ غور کریں کہ کن کن کاموں کے بارے میں قسمیں کھائی تھی کہ یہ کام کرنا ہے اور نہیں کیا، نہیں کرنا اور وہ کام کر لیا. یعنی قسم ٹوٹنا جہاں جہاں پایا گیا ان سب کو کیلکولیٹ کیا جائے. 10 قسمیں ہو گئیں، 20 قسمیں ہو گئیں، 50 قسمیں ہو گئیں، تو ان سب کے بھی باقاعدہ کفارے جو طریقہ کار بتایا گیا اس کے مطابق ادا کریں. اسی طرح امیر اہل سنت دامن برکاتہ العالیہ کا نیکی کی دعوت میں ایک چیپٹر ہے قسم کے کفارے کے حوالے سے، وہاں سے بھی سوال جواب آ سکتا ہے. الگ سے رسالہ بھی ہے. الگ سے رسالہ بھی ہے قسم کے بارے میں، سوال جواب، اس کو بھی آپ تفصیلی طور پہ پڑھ سکتے ہیں. اچھا، پھر قسم کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ بعض اوقات آدمی ایک کام کے کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے قسم کھا رہا ہوتا ہے، لیکن لفظ قسم جو ہے نا اس میں زیادہ استعمال کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے قسم کے الفاظ وہ جتنے زیادہ استعمال کرے گا تو قسمیں اتنی بڑھتی رہیں گی. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کہتا ہے خدا کی قسم، اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میں یہ کام نہیں کروں گا، یعنی 3 قسمیں کھا کے اس نے کہہ دی. اب یہ جو کہا میں یہ کام نہیں کروں گا یہ تو ایک ہی دفعہ بول رہا ہے، صحیح. لیکن اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، رحمان کی قسم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی جو قسم کھا رہا ہے جتنی تعداد یہ بڑھاتا جائے گا قسم کے اتنی قسم بن جائیں گی. اب اگر اس نے کہا تھا 3 قسمیں کھا کر کے میں یہ کام نہیں کروں گا اور کر دیا تو یہ 3 قسمیں ٹوٹی ہیں. تو اب یہ غور کرنا چاہیے ہمارے ناظرین، بعض اوقات یہ بات بات پہ قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں. اچھا، ایک قسم کا تعلق تو ہوتا ہے ماضی سے متعلق کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا، اللہ کی قسم میں وہاں نہیں تھا، اللہ کی قسم میں نے یہ دے دیا. اب اگر یہ سچا ہے تو ٹھیک ہے، سچی قسم ہے. اور اگر یہ اپنی قسم میں جھوٹا ہے اور اسے پتہ بھی ہے کہ میں اس وقت جھوٹ بول رہا ہوں، جھوٹی بات پہ میں قسم اٹھا رہا ہوں، تو یہ جھوٹی قسم ہے، اس کو یمین غموس کہا جاتا ہے. اس کی سخت مذمت قرآن و احادیث میں بیان کی گئی ہے. اچھا، اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مستقبل کے معاملات میں قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی قسم میں آپ کو یہ پیسے دے دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ گھبرائیں نہیں، اللہ پاک کی قسم میں آپ کو ادا کر دوں گا. یہ 2 قسمیں ہو گئیں، اتنی سی بات میں 2 اس نے 2 مرتبہ یہ جملہ کہہ دیا، 2 قسمیں ہو گئیں. اب اگر اس نے وہ کام وقت پہ نہیں کیا جس وقت پر قسم کھائی تھی اس کام کے کرنے کی تو قسم ٹوٹی، 2 کفارے لازم. تو جو لوگ قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ قسمیں کھانا اس قدر کثرت کے ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے ابھی 5 منٹ میں کتنی قسمیں کھا لی. وہ ایک ہی بات کے لیے اور اگلے شخص کو گویا وہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ آپ یقین کرو میری بات پہ کہ میں نے قسمیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے قسمیں کھا کھا کے آپ کو کہہ رہا ہوں. تو جتنی مرتبہ قسمیں کھا کے کہہ رہے ہو، اب اس بات کی ادائیگی، اس کام کا کرنا جبکہ وہ جائز ہے، وہ اتنا ہی زیادہ موقع ہوتا چلا جا رہا ہے کہ آپ اپنے اس کام کے بارے میں اگلے شخص کو یقین دلاتے ہوئے اللہ کا نام کا سہارا لے رہے ہو. تو اب اس کام کو کرنا اتنا زیادہ ہی مؤکد ہوتا چلا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ نے اس کا خلاف کیا تو آپ پہ کفارہ لازم ہو جاتا ہے. اس لیے بات بات پہ قسمیں نہ کھائیں. اور ہمارے معاشرے میں ایسے شخص کو کہ جو بات بات پر قسمیں کھاتا ہو، زیادہ قسمیں کھاتا ہو، یعنی گویا کہ بات کم قسمیں زیادہ کھاتا ہو، تو ایسے شخص کی باتوں پر سننے والوں کو اعتماد نہیں ہوتا. وہ یہ ذہن بنا کے اڑ جاتے ہیں کہ ہمارے پیسے شاید ہمیں نہ ملیں لیکن اس کے اوپر کفارے ضرور لازم ہو جائیں کیونکہ اس نے قسم توڑنی ہی ضرور ہے. یعنی یہ بر وقت نہ اس نے پیسے دینے ہیں، اور کئی ایسے وعدے بھی ایسے کرا کے پھر وہ اسی وقت ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے اس کے خلاف ہی کرنا ہے. بہرحال ناظرین کرام، یہ پورا ایک ٹاپک ہے، پورا ایک موضوع ہے. قرآن مجید میں قسم کے احکامات، حدیث کے اندر باقاعدہ، اور پھر فقہ کی کتب میں مزید اس کی جزیات اور ڈیٹیل تفصیلات ہے. تو ہمیں ضرور چاہیے کہ اس طرح کے معاملات کو بھی ہمیں دیکھنا ہے. اور قسم کا جو کفارہ ہے یہ واجبہ مد میں، یعنی صدقات واجبہ مد کے اندر، یعنی کوئی قسم کا کسی کو
تو جو احکامات زکوٰۃ کے، جو فطرے کے، اس طرح کے احکامات ہیں، تو اسی کے کیٹیگری کے اندر یہ قسم کے کفارہ. اور ایسا نہیں ہے کہ آپ ایسے ہی ڈائریکٹ کسی پیٹی میں اور مدرسے میں قسم کا کفارہ آپ ڈال دیں، نہیں، بلکہ آپ اگر کہیں دینا چاہتے ہیں، کسی دارالعلوم میں، کسی جامعۃ المدینہ میں، اور آپ کہیں بھی آپ دینا چاہتے ہیں، تو آپ ان کے معتمم کو یہ بتائیں کہ یہ قسم کا کفارہ ہے، یہ قسم کا کفارہ، تاکہ وہ اس کے جو مصارف ہیں اور جو اس کا شرعی مسئلہ ہے اس کے مطابق اس چیز کو وہ استعمال میں لائیں. تو اس کا یعنی یہ چیز بھی ایک اہم ترین ہے جس کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جب ڈونیشن سیل پر ہوں یا ویسے بھی آپ رسید میں، تو اس واجبہ میں یہ آگے وہ مد بھی کہ واجبہ بھی ہے، تو صدقہ واجبہ ہے، قسم کا کفارہ ہے، یہ کیا چیز ہے، تو اس چیز کو ضرور آپ ساتھ لکھا کریں تاکہ یہ پیسہ اسی میں ہی استعمال کیا جائے. بڑھتے ہیں آپ کے کچھ ناظرین کے سوالات. کافی قسم کے اوپر ایک ٹاپک چلا ہے تو اس کے کافی شرعی احکامات بیان ہوئے. مزید آپ کی کچھ کالس لیتے ہیں. جس حساب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی غلطی سے 4 رکعت والی نماز میں 5 یا 6 رکعتیں پڑھ لے تو اس کا کیا شرعی مسئلہ؟ ٹھیک ہے، مزید. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ درود شریف کثرت سے پڑھنے کی فضیلت کب حاصل ہوگی؟ جی، درود پاک کثرت سے پڑھنے کی فضیلت کب حاصل ہو؟ جب کثرت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی فضیلت حاصل کثرت ہوگی. کسے کہیں؟ اب یہ کہ کثرت کس کو کہیں گے، تو اس میں علماء کرام نے مختلف تعداد کثرت درود پاک پڑھنے کے حوالے سے بیان فرمائی ہے. تو کہیں 1000 مرتبہ روز پڑھنا یہ کثرت میں شمار فرمایا گیا، کہیں 500 مرتبہ درود شریف پڑھنا کثرت میں شمار کیا گیا، اور 313 مرتبہ درود شریف روزانہ پڑھنا اس کو بھی کثرت سے درود پڑھنے میں شمار کیا گیا ہے. تو اب یہ ہے کہ جس قدر وقت ملے، جس قدر آپ کے لیے آسانی ہو، اور خشوع و خضوع کے ساتھ، خوب اہتمام کے ساتھ تصور مدینہ قائم کرتے ہوئے، تصور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے قائم رکھتے ہوئے جب آپ درود پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں ہوں گی. تو کثرت درود پاک پڑھنے کے حوالے سے 1000 مرتبہ، 500 مرتبہ، ورنہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک ہمیں پڑھنا چاہیے. انشاءاللہ کثرت درود پڑھنے کی جو فضائل ہیں، جس میں ایک بنیادی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قرب پانے کے حوالے سے ارشاد فرمائی کہ بروز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا. تو انشاءاللہ یہ فضیلت بھی کثرت سے درود پڑھنے والوں کو حاصل ہوگی. اس کے علاوہ اور بھی بڑے فضائل ہیں کثرت درود کے، تو انشاءاللہ وہ سب فضائل بھی اللہ نے چاہا تو حاصل ہوں. اچھا، اس میں کم درجہ جیسے وہ 313 کا ہے، یعنی ایک 313 جی کے اعتبار سے کہ 313 ہے، پھر 500، 1000، جی تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ کم از کم 500. یعنی یہ اگر مثال کے طور پہ گھر سے مسجد آ رہے ہیں، مسجد سے واپسی گھر جا رہے ہیں، یوں ہی آفس سے مسجد جا رہے ہیں، کارخانے سے مسجد جا رہے ہیں، واپسی آ رہے ہیں، تو عمومی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو مسجد عام طور پہ اتنے فاصلے پہ ہوتی ہے کہ اگر ہم 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیں تو پڑھا جا سکتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اگر مسجد جاتے آتے 100 مرتبہ پڑھ لیا، واپسی آتے آتے 100 مرتبہ پڑھ لیا، 5 نمازوں کے لیے آپ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، تو یوں بآسانی 1000 درود شریف کا فگر یوں تو چلتے پھرتے ایک روٹین میں یہ شامل کر لیں کہ مسجد جاتے جاتے کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی، صرف درود پڑھتے ہوئے جائیں گے، درود پڑھتے ہوئے آئیں گے، تو 1000 کا فگر تو یوں ہو گیا. اس کے علاوہ مغرب کی نماز کے بعد کوئی ٹائم ملتا ہو، عشاء کی نماز کے بعد کچھ ٹائم ملتا ہو، یوں ہی فجر کے بعد کا ٹائم تو بڑا ہی خوبصورت اور ٹھنڈا اور بڑا یوں سمجھیں کہ ایک خاموش پرسکون وقت ہوتا ہے کہ کوئی جھگڑے بھی نہیں ہو رہے ہوتے گلی محلے میں بھی، تو مسجد میں بھی بڑا پرسکون ماحول ہوتا ہے. تو آپ اس موقع پہ 500 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لیں کہ مسجد میں پڑھ کر پھر اپنے گھر آ جائیں، یا گھر آ گئے نماز فجر ادا کرنے کے بعد تو گھر میں جائے نماز بچھا کے پھر درود شریف کی یہ 5 تسبیحات پڑھ لیں، 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا. تو اب اس دوران بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو فجر کی نماز کے بعد جن کے پاس سونے کا کوئی شیڈول نہیں ہوتا، ناشتے کی تیاری ہوتی ہے یا بچے اسکول جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اس دوران یا انہیں ڈیوٹی پہ جانا ہے، تو اس دوران ایک اسپیس ہے
آدھے گھنٹے کا 1 گھنٹے کا، اس میں کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی تلاوت قرآن پاک کی اور کثرت درود کے لیے کوئی ایک مقدار اپنے ذمے پہ روزانہ اپنی عادت میں شامل کر لیں تو اس سے انشاءاللہ برکتیں حاصل ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ جیسے راتیں کچھ بڑی ہوئی ہیں اور وسعت والی ہیں، اور صبح کے ٹائم فجر کی نماز کا بھی ضرور اہتمام انتظام کرنا۔ دیکھیں ہم فجر کے نماز کے کچھ ہی دیر بعد جو وین رکشے گلیوں بازاروں میں ظاہر ہے بچوں کو لینے کے لیے، اور گھروں میں بھی ایک ہوتا ہے کہ بس جانا ہے بچوں کو اٹھانا ہے، تو اگر ذہن فجر کی نماز کا ہوگا تو کچھ زیادہ نہیں ہے، یعنی آدھے گھنٹے کا فرق ہوگا اگر اس اعتبار سے۔ جیسے آج کل جو ٹائم چل رہا ہے فجر کا، یہ 6 بجے عمومی طور پہ مسجد میں جماعتیں ہیں، 6 بجے 6:05 پہ کہیں نہ کہیں، اور عام طور پہ بچوں کو اسکول کی وین لینے عام طور پہ 6:45 بجے 7 بجے آ جاتی ہیں، 7 بجے جی، والدہ یہ 6 بجے اٹھ جاتی ہیں۔ تو یوں ہی مردوں کو بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ با جماعت نماز کا اہتمام کریں، خواتین کو بھی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال تھا، غلطی سے 5 رکعت پڑھ لی ہیں، 4 رکعت والی نماز 5 پڑھ لی یا 6 پڑھ لی، کیا کہیں گے؟ اب اس میں غلطی کے اندر اگر یہ صورت پائی گئی کہ چوتھی رکعت میں بیٹھنا چونکہ فرض ہے، تو اگر یہ فرض کی ادائیگی کر لی تھی، قاعدہ اخیرہ کر لیا تھا اور پھر 5ویں کے لیے کھڑے ہو گئے یا چھٹی کے طرف بھی چلے گئے، پھر جا کے یاد آیا اور اتنا پتہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ چوتھی رکعت میں کیا تھا، تو 4 رکعت فرض سنت جو بھی یہ پڑھ رہے تھے وہ ادا ہو گئی، اور بقیہ جو رکعتیں ہیں وہ نوافل کے زمرے میں چلے جائیں گی۔ اور اگر قاعدہ اخیرہ نہیں کیا تھا، یہ پتہ ہے کہ چوتھی رکعت میں بیٹھا ہی نہیں، وہ 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا، اب 5ویں کے سجدے میں بھی چلا گیا، تو اب ایسی صورت میں یہ 1 رکعت اور ملا لے تاکہ یہ 6 رکعتیں ہو جائیں۔ اب یہ جو اس نے 4 رکعت شروع میں شروع کیے تھے پڑھنا، وہ ادا نہیں ہوئے، وہ فرض ادا نہیں ہوئے، وہ سنتیں پڑھ رہا تھا وہ سنتیں ادا نہیں ہوئی، کیوں؟ کیونکہ قاعدہ اخیرہ کرنا، چوتھی رکعت میں بیٹھنا، اتحیات میں بیٹھنا، قاعدہ کرنا، یہ فرض تھا اور یہ فرض رہ گیا۔ فرض میں سے، فرائض میں سے ایک بھی فرض ادا ہونے سے رہ جائے تو نماز ادا نہیں ہوتی، تو اب اس نماز کو دوبارہ سے ادا کرنا ہوگا۔ صحیح۔ اب اگر بیٹھ گیا تھا اور اتنا پڑھ کے پھر کھڑا ہوا، یعنی تشہد پڑھ لیا، لیکن اب اسے ایک گمان ہوتا ہے کہ شاید میں چوتھی میں ہوں یا کس میں ہوں، کیا کریں؟ اب اگر کسی آدمی کو یعنی تشہد میں بیٹھا ہے، اب اسے لگ رہا ہے کہ آیا میں تیسری رکعت میں بیٹھا ہوں یا چوتھی میں بیٹھا ہوں، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اگر زندگی کا یہ پہلا واقعہ ہے کہ جس میں یہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پا رہا، تو اسے چاہیے سلام پھیرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز سے نکل جائے اور نئے سرے سے نماز پڑھے، زندگی کا اگر پہلی دفعہ کا۔ صحیح۔ اور اگر یہ ایک دفعہ ایسا ہو چکا اور اس کے بعد پھر ہوتا رہتا ہے وقتاً فوقتاً، تو اب اسے غور کرنا چاہیے۔ جو ظن غالب ہے، قوی گمان ہے کہ یہ 3 رکعتیں ہیں اور میں تیسری پر بیٹھ گیا غلطی سے، تو اب اسے کھڑے ہو کر چوتھی رکعت ادا کرنی ہے۔ اور اگر اسے ظن غالب قوی گمان یہی ہے کہ میں چوتھی میں ہی بیٹھا ہوں، تو یہ قوی گمان آدمی کو تھوڑا سا کچھ ٹائمنگ سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے، کچھ صورتیں اس کو جو اس نے پڑھی ہوتی ہیں وہ یاد آ رہا ہوتا ہے، تو قوی گمان اگر ہو گیا کہ چوتھی ہی رکعت چل رہی ہے اور میں نے چوتھی میں ہی بیٹھنا تھا اور میں چوتھی میں بیٹھا ہوں، تو اب یہ اپنی نماز کو کنٹینیو رکھیں۔ اور اگر معاملہ ایسا ہے کہ نہ 3 سمجھ میں آ رہا ہے نہ چوتھی سمجھ میں آ رہی ہے، کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں شک شبہ تردد، تو شش و پنج بھی کہہ دیتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اب یہ 3 4 کون سی رکعت ہے پتہ نہیں، تو اب حکم شریعت یہ ہے کہ جب کم اور زیادہ رکعتوں میں شک ہو رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو زیادہ میں شک ہے، کم کا تو یقین ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اس قاعدے کو جس میں بیٹھا ہے اس کو تیسری رکعت سمجھے، لیکن اس میں ایک احتمال چوتھی کا بھی ہے، اس لیے اتحیات پوری پڑھ لے، پوری پڑھنے کے بعد پھر کھڑا ہو، 1 رکعت اور ادا کرے، سورہ فاتحہ پڑھے، سورت ملائے، پھر رکوع سجود کر کے پھر اتحیات میں بیٹھے، اس گمان کے ساتھ کہ یہ میں چوتھی رکعت ادا کر رہا ہوں، لیکن اس چوتھی رکعت میں ایک احتمال ہے 5ویں کا بھی، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ آخر میں سجدہ سہو بھی کرے گا،
صحیح. تو سجدہ سہو کرنے کی دو وجہ ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے یہ 5ویں رکعت اضافی پڑھی ہے، تو اس اضافی رکعت پڑھنے کی وجہ سے بھی سجدہ سہو ہوا، کیونکہ سلام پھیرنے کا عمل تھا قعدہ اخیرہ میں، تو یہ ایک رکعت اور ادا کر چکا ہے، تو اس لیے سجدہ سہو کرنا ہے. اور ایک وجہ اور بھی ہے کہ اگر جو رکعت اس نے ابھی پڑھی تھی یہ واقعتاً چوتھی رکعت ہی تھی، تو پھر اور تیسری میں جو جو بیٹھا. یہ بیٹھا تھا وہ تیسری میں بیٹھ گیا تھا غلطی سے، تو اب اب تیسری رکعت میں نہ بیٹھنا واجب ہے، اور اس سے یہ بھولے سے بیٹھ گیا تھا تو یہ واجب ترک ہوا، تو یوں بھی سجدہ سہو لازم ہوگا. تو یوں اکثر لوگ جو نمازوں کے اندر تیسری چوتھی رکعت میں شک شبے میں پڑ جاتے ہیں، دوسری تیسری رکعت میں شک شبے میں پڑ جاتے ہیں، تو ان کا حکم یہ ہے کہ اس شک کو دور کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس 2 اور 3 میں شک ہے تو آپ دوسری رکعت سمجھیں، تیسری اور چوتھی میں شک ہے تو تیسری سمجھیں. لیکن نماز کی ادائیگی آپ نے اس انداز سے کرنی ہے کہ آپ نے زیادہ والی رکعت کو بھی جو آپ سمجھیں کہ وہ نہیں پڑھی وہ بھی پڑھنی ہے، اور جہاں قعدہ کرنے کا حکم تھا، بیٹھنا تھا، وہاں پر آپ بیٹھیں بھی، اگرچہ وہ تیسری رکعت گمان کر کے بیٹھیں لیکن چوتھی کا بھی احتمال ہے تو چوتھی میں بیٹھنا فرض ہے تو آپ بیٹھیں گے. اس انداز سے نماز کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ نماز ادا ہو جائے گی. ماشاء اللہ. ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ.